بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسرے عشرے کا بالکل اخیر ہے، کل کا دن باقی بچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی اس نے رمضان مبارک کے ان گزرے ہوئے ایام سے فائدہ اٹھایا۔ پھر بھی ہمیں یہ احساس ہے کہ جتنی محنت کرنی چاہیے، جتنی عبادت کرنی چاہیے، جتنی تلاوت کرنی چاہیے، جتنی توبہ و استغفار کرنی چاہیے، جتنی تسبیح و تحلیل و تحمید و تقدیس کرنی چاہیے، ہم نہیں کر سکے۔ اور اگر ہم نہیں کر سکے تو ابھی ایک عشرہ مکمل باقی ہے، اور وہ عشرہ وہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ پہلے کی امتیں کئی 100 سال کی عمریں ان کو ملتی تھیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں، ورنہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو بہت زیادہ عمریں تھیں، ان عمروں کی بھرپائی اس طرح سے کر دی کہ ایک رات 83 سال 4 مہینے کے برابر ہو گئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو یہ رات مل گئی اور اس نے اس انداز میں اسے گزار لیا تو گویا ایک رات میں مکمل ایک زندگی کی عبادت ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمت دلاتے ہوئے، ابھارتے ہوئے یہ فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، قیام کا مطلب یہ ہے تراویح پڑھی اور بھی نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرتا رہا، جاگتا رہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی یہ عمل خالص اللہ کے لیے اس نے کیا اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ رات کب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، لیکن اس میں یہی ہے کہ آخری طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں تلاش کرو، اور اس رات کو کسی ایک میں خاص نہ کر دو کہ نہیں 27ویں رات ہی ہے، جیسا کہ بہت سے خوش عقیدہ لوگوں کا یہ گمان ہے، یقین ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، اسی لیے وہ بس ایک رات جاگتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی وضاحت نہیں کی اور آپ بتانا چاہتے تھے، آپ نکلے تھے کہ لوگوں کو بتائیں، لیکن دیکھیے لڑنے جھگڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ بتا نہیں سکے، گرچہ یہاں آپ کا نہ بتانا یہ فضیلت کا باعث ہو گیا، آپ نے نہیں نشان دی کہ تو اب لوگ 5 راتیں جاگیں، 5 راتوں کا ثواب ملے گا، ایک رات لیلۃ القدر ہے اس کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن 4 راتیں اور اسی کے انتظار میں، اسی کی تلاش میں جاگتے ہیں، اس کا اجر ہے۔ اور بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں کہ پورا عشرہ جاگتے ہیں، پورا عشرہ 10 راتیں جاگتے ہیں اپنے گھر میں، تو یہ تو اور اچھی بات ہے، اور اس میں یقین ہے کہ وہ رات مل ہی جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے اعتکاف کرنے والے پوری رات جاگتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی، امید ہے اللہ کی ذات سے، ہم یقین نہیں کہتے، امید ہے۔ ایسے ہی جو لوگ 10 راتیں جاگتے ہیں، اور جاگنے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے،
بلکہ نفلی عبادات کے لیے گھر افضل ہے، نفلی عبادات کے لیے گھر افضل ہے۔ لیکن چونکہ گھر میں آدمی اکیلے ہوتا ہے، کچھ دیر پڑھا، سستی آ گئی، سو گیا، مسجد میں جب آ جاتے ہیں تو یہاں 10-5 لوگ جمع رہتے ہیں، تو دیکھا دیکھی جو ہے پھر لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ تھک گئے، تھوڑی سی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، تو اس لیے مسجد آ جاتے ہیں۔ ورنہ اصلاً گھر میں جاگنا افضل ہے کہ اس کی برکتیں، لیلۃ القدر کی برکتیں آپ کے گھر میں پہنچیں۔ تو لیلۃ القدر بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت خود بتائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، پوری بات بتائی آپ نے کہ جو ہے آپ کو کیا معلوم کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو میرے بھائیوں، کل شام سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہم سے جو کاہلی سستی ہوتی رہی اس کو ایک کنارے پھینکیں اور دلجوئی سے، دلچسپی، دل جمعی سے اس عشرے کے لیے لگ جائیں۔ جو اعتکاف میں ہے وہ اعتکاف میں ہے، اور کل میں کہہ چکا ہوں کہ اعتکاف کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کریے، کھیل نہ کریے، صرف مسجد میں شور شرابہ ہو ہاؤ مت کریے، موبائل سے مت الجھے رہیے۔ خاص طور سے موبائل ہمارے لیے رہزن اور ڈاکو ہے۔ بہت سے لوگ اس عقیدے میں ہوتے ہیں صاحب ہم اس سے قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کھولنے سے پہلے کچھ اور بھی کھل جاتا ہے، 10-5 منٹ اس کا وقت اس سے ضائع ہوتا ہے، اور مصحف ہاتھ میں لے کر پڑھنا اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے۔ کیوں کہا گیا مسجد میں آؤ نماز کے لیے؟ مسجد میں آنے کے بعد روحانیت کی جو کیفیت ہوتی ہے، جماعت کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، یا مسجد سے باہر کہیں بھی آپ نے جماعت 10-5 لوگوں کی کر لی، مسجد میں پہنچ کر نماز میں جو روحانیت آتی ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ایسے مصحف لے کر جو آپ پڑھیں گے اس کا جو مزہ ہے، اس کا جو ذائقہ اور چاشنی ہے، موبائل سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں آپ کا فون آ گیا، میسیج آ گیا، کوئی پڑھ رہے ہیں میسیج آ گیا، اور آپ کا دل اٹک اور لٹک گیا۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں آ رہے ہیں، میں دوبارہ ان کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ پہلے وہ موبائل چھوڑ کے گھر پہ آئیں، رکھ کے آئیں۔ اس وقت کا سب سے بڑا اعتکاف آپ کا یہی ہے کہ دیکھیے اپنے دل کو ٹٹولیے، آپ موبائل چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے موبائل چھوڑ لے گے تب تو امید ہے کہ آپ کا اعتکاف مقبول ہے، اور اگر نہیں چھوڑ سکے، ترجیح دیا موبائل کو اپنے اعتکاف پر، تو بہرحال اللہ پھر بھی غفور الرحیم ہے، میں اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا کہ اعتکاف قبول ہے کہ نہیں۔ امید تو اللہ سے یہی کہ ہمارا اعتکاف قبول ہو، اور دعا بھی یہی ہے، لیکن بہرحال اللہ اور اس کے رسول پر گویا آپ نے موبائل کو ترجیح دیا، تو آپ خود فیصلہ کریں۔ تو ایسے کل تقریباً سب باتیں میں نے بتا دی ہیں جو اعتکاف میں ممنوع ہیں، اور جو جائز ہیں، جو مستحب ہیں، سب باتیں ذکر کر دی گئیں، پھر بھی یاد دہانی کرا دی جائے گی۔ تو اب یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بتایا وہ کیا ہوا تھا، بات آگے بڑھ گئی تھی کہ آپ نکلے تھے کہ بتا دیں، اتنے میں 2 آدمی مسجد میں لڑ رہے تھے ایک قرض کے سلسلے میں، ان کی آواز اونچی ہو گئی، کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابو حدرد رضی اللہ عنہما، اور آپ نکلے ان میں صلح کرانے کے لیے، اور ان میں سمجھوتا کروایا۔ اتنے میں آپ سے وہ علم اٹھا لیا گیا۔ آپ نے خود ہی فرمایا کہ میں نکلا تھا کہ بتا دوں، لیکن یہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، ان کی مصالحت میں وہ علم اٹھا لیا گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں خیر ہے۔ بہرحال یہ آخری عشرے کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کیسا گزارتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ پر رشک کرتے تھے۔ تو یہ عشرہ ہم لوگ ایسے ہی گزارے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آخری عشرے میں، یعنی افسوس ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں ہمارے مصلی حضرات بھی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جب رمضان ہی میں ہماری توجہ بٹ جائے گی تو رمضان کے بعد کیا حال ہوگا؟ ہم سب کو رمضان مبارک کا عشرہ ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کو، سلف صالحین کو رمضان کے عشرے گزارنے کی توفیق دی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔